بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا آج ہمارا 15واں لیکچر ہے اور ہمارا دوسرا سبق ہے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان، اور ہمارا عنوان ہے خطبہ الہ آباد 1930 اور دوسرا ہے ایکٹ 1935 اور صوبائی خود مختاری۔ آج ہم اس عنوان میں ان دونوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہے تاریخی خطبہ الہ آباد 1930 میں، جو کہ اقبال نے دیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مسلمانان بر صغیر کی خواہش ہے، الگ تشخص تسلیم ہے، اور خطبہ الہ آباد 1930 ہے، سیاسی مذہبی معاشرتی حقوق سلب ہونے کی بات ہے۔ اصل میں مسلمانان بر صغیر کی یہ خواہش تھی اور یہ ان کی بھرپور خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص قائم کیا جائے، اور یہ مسلمانان بر صغیر کے لیے بڑا ضروری تھا اس وقت کے حالات میں۔ تو 1930 کے خطبے میں جو الہ آباد میں ہوا تھا، اس خطبے نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی راہ جو تھی اس نے دکھائی، اور علامہ اقبال نے ایسی بات کی جو اس سے پہلے پورے برصغیر کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ علامہ اقبال نے سب سے پہلے اس خطبے میں مسلمانوں کو ایک مشورہ دیا کہ وہ ایک قوم بن جائیں، اسلام کے نام پر اکٹھے ہو جائیں، ایک قوم بنیں اور اپنے حقوق کی جو ہے وہ بات کریں۔ خطبہ الہ آباد سے پہلے مسلمان اپنے حقوق کی بات کرتے تھے کہ ہمیں قانون ساز اسمبلی میں، ہمیں ہر حکومت میں، ہر چیز میں جو ہے ہمیں حصہ دیں، لیکن یہاں پر علامہ اقبال نے یہ بات انتہائی مختصر کر کے واضح کر دیا کہ مسلمان تبھی اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، اپنے حقوق لے سکتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے لیے ایک الگ ملک حاصل نہیں کر لیتے۔ علامہ اقبال نے اس میں کوئی اس حوالے سے مطالبہ نہیں کیا کہ مسلمانوں کو یہ حقوق ملیں، وہ حقوق ملیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا حل یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ وطن دے دیا جائے، ایک الگ ریاست دے دی جائے۔ انہوں نے کہا مسلمان کبھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاسی مذہبی معاشرتی حقوق جو ہیں ان سے چھین لیے جائیں یا ان کے حقوق سلب کر لیے جائیں، مسلمان کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ مسلمان اپنے لیے الگ وطن بنائیں۔ اب دیکھتے ہیں الگ ملک کا مطالبہ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں کس طرح سے پیش کیا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنے تاریخی خطبہ 1930 میں یہ کہا کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک ملنا چاہیے، جہاں مسلمانوں کی، جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، ان علاقوں کی علامہ اقبال نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں جو پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے علاقے ہیں، ان کو ملا کر ایک الگ ملک جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ علامہ اقبال نے مزید اپنے خطبے میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ انگریز حکومت کے اندر یا انگریز حکومت کے باہر ہوگا، لیکن جو بھی ہو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک ہونا چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اور علامہ اقبال کا یہ خیال، یہ تصور، یہ آئیڈیا اس سے پہلے کسی بھی مسلم رہنما نے نہیں دیا تھا۔ آپ نے صاف طور پر یہ واضح کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کے لیے الگ ملک کی بات کی۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ ملک کہاں بنے گا اور ان علاقوں کی نشاندہی بھی کی۔ آپ نے کہا کہ مسلمان اگر اپنا تحفظ چاہتے ہیں تو ان کو ایک الگ ملک حاصل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے۔ اصل میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت پر جو تھا وہ زور دیا، اور آپ نے شمال مغربی مسلم ریاست کا جو قیام تھا وہ کم سے کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر کہا کہ یہ مجھے بالکل جو ہے وہ ان مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہوگا کہ مسلمان اپنے لیے ان علاقوں میں ایک الگ ریاست اسلام کے نام پر ضرور قائم کریں گے، جہاں پر وہ مل کر اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں ترتیب دیں گے، ایک ایسا خطہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے گا، اور مسلمان اس میں 100% کامیاب بھی ہوں گے۔
اب دیکھتے ہیں قائد اعظم کی خواہش اور علامہ اقبال کا تصور، اور 1933 میں پاکستان کا نام چودھری رحمت علی کے حوالے سے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ بر صغیر کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ایک طاقت اور ایک قوت بن کر ابھریں اسلام کے نام پر، اور علامہ اقبال نے اسی تصور کو آگے بڑھایا اور اپنے اس تاریخی خطبہ 1930 میں الگ ریاست کا تصور دے دیا۔ اب اس خطبے سے پہلے تو مسلمان اپنے حقوق کی بات کیا کرتے تھے کہ اور حکومت میں یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو حصہ ملنا چاہیے، تو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ لیکن علامہ اقبال نے انتہائی مختصر اور واضح انداز میں یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے تو الگ ریاست جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو خطبہ اعلی آباد کا جو پلیٹ فارم تھا 1930 میں، اس پلیٹ فارم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو کہ علامہ اقبال اپنی زندگی میں خود تو نہ دیکھ سکے، لیکن مسلمانان بر صغیر کو یہاں سے ایک نئی راہ مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا، کیونکہ اسی پلیٹ فارم سے جو تھا، اور پھر اسی چیز کو مد نظر رکھا، اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے چودھری رحمت علی نے مسلمانوں کے ملک کی، جس کی علامہ اقبال نے بھی بات کی تھی، اس ملک کا نام جو تھا انہوں نے وہ تجویز کیا، اور چودھری رحمت علی نے 1933 میں کہا کہ جس ملک کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ملک پاکستان ہو سکتا ہے، اور مزید پاکستان کے جو نام کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے جو علاقے ہیں ان کے پہلے پہلے حروف لے کر اس کا نام جو تھا وہ بنایا گیا تھا، جیسے پنجاب کا پے، الف سے افغان، اور کشمیر کا کاف، سندھ کا سین، اور بلوچستان کے آخری حروف لیے گئے تھے تان، اور ان کو ملا کر پاکستان کا نام جو تھا وہ بنایا گیا تھا۔ اب اس میں ہمارے پاس سوالات ہیں کہ سوالات کیا کیا بنتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنا تاریخی خطبہ کب دیا؟ 1930 میں دیا۔ کس شخصیت نے دیا تھا؟ اور مسلمانان بر صغیر کی کیا خواہش تھی؟ علامہ اقبال نے جو تھا مسلمانوں کے کن حقوق کے سلب ہونے کی بات کی تھی؟ اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ جو تھا علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں کس طرح سے پیش کیا؟ علامہ اقبال نے اپنی کیا خواہش بتائی، کن علاقوں کی نشاندہی کی کہ کہاں پر مسلمان جو ہیں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ اپنے علاقہ جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور قائد اعظم کی خواہش کیا تھی؟ پھر اس کے بعد چودھری رحمت علی نے جو تھا کب اس کا نام جو تھا وہ تجویز کیا تھا۔ مزید یہ ہے کہ چودھری رحمت علی نے یا کس شخصیت نے جو تھا علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا تھا، کب دیا تھا، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم نے کب جو تھی مسلم لیگ کی باغ دوڑ جو تھی باقاعدہ طور پر سنبھالی تھی، اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنایا۔ اس حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کب انہوں نے مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے سامنے ایک امپورٹنٹ آپ کو پوائنٹ دیا گیا ہے گول میز کانفرنس کے حوالے سے کہ پہلی گول میز کانفرنس، دوسری اور تیسری جو تھی وہ کب ہوئی تھیں اور کہاں پر ہوئی تھیں گول میز کانفرنسز۔ اس پیراگراف میں سے، اس ٹاپک میں سے آپ کے یہ سوالات ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے طور پر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ہے ایکٹ 1935 اور صوبائی خود مختاری۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ 1935 کا کیا تھا اور اس میں صوبوں کو کس حد تک خود مختاری جو تھی وہ دی گئی تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکٹ 1935 کی، جو کہ نیا آئین تھا اور برطانوی حکومت نے دیا۔ اس میں صوبوں کو اس کے تحت جو تھی خود مختاری دی گئی۔ 1937 کے انتخابات ہوئے، کانگریس جو تھی اکثریت کے ساتھ کامیاب رہی، اور پھر اس کے بعد حکومت میں آنے کے بعد کانگریس نے مسلم تشخص کے خاتمے کا پروگرام بنایا۔ اور مزید یہ کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے برطانوی حکومت نے کیا کیا۔ برطانوی حکومت نے 1935 میں برصغیر میں یہ ایک نیا آئین متعارف کروایا، اور اس آئین میں صوبوں کو جو تھی وہ خود مختاری دے دی۔ پہلی مرتبہ جو تھے اس کے تحت ایسے انتخابات ہوئے تھے، اس نوعیت کے ہوئے تھے کہ ان انتخابات میں مسلم لیگ جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کانگریس جو تھی وہ واضح اکثریت کے ساتھ واضح جو تھی اس نے کامیابی حاصل کی۔ اور پھر برطانوی حکومت نے کانگریس کو 7 صوبوں میں، یعنی 11 میں سے 7 صوبوں میں کانگریس کو اپنی حکومت بنانے کی پیشکش کی۔ تو صوبائی سطح پر یہ 7 حکومتیں چلیں، جو کہ 1937 میں انتخابات ہوئے، اور ان انتخابات کے اندر کانگریس نے واضح کامیابی حاصل کی۔ کانگریس کو جیسے ہی ان تمام صوبوں میں، یعنی ان 7 صوبوں کے اندر وزارتیں
ملی حکومت ملی تو انہوں نے صوبائی خود مختاری کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں پر بے انتہا ظلم کرنے شروع کر دیے، اور وہ اس بات سے نالاں تھے کہ مسلمان خود کو ایک الگ قوم کہہ رہے ہیں، اور وہ کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو الگ قوم، اور ایک الگ وطن کی بات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں الگ وطن کی بات؟ تو پھر انہی دو باتوں سے ہندوؤں کو بہت زیادہ چڑ تھی۔ جب وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے مسلمانوں کی جو شناخت تھی، ایک الگ شناخت تھی، اس کو سرے سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی، تاکہ ہندوستان کے اندر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے اور ہندوستان مکمل طور پر ہندوؤں کا ملک بن جائے۔ کانگریس جب حکومت میں آئی، 7 صوبوں کے اندر اس نے اپنی حکومتیں بنا لیں، تو پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے، اور ان ظلم و ستم کی مسلمانوں کے اوپر انتہا کر دی۔ سب سے پہلے تو مذہب کے حوالے سے ان کے اوپر مذہبی پابندیاں لگائیں۔ جب مسلمان جو تھے مسجد میں اگر نماز پڑھنے جاتے تھے تو مسجدوں کے باہر شور و غل کرتے تھے، ڈھول پیٹتے تھے۔ اول تو مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے سے ان کو جو تھی بڑی چڑ تھی، مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگاتے تھے، مسلمان اپنے مذہبی رسومات جو تھے وہ صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتے تھے۔ بقرہ عید کے اوپر ذبیحہ گاؤ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، فسادات شروع ہو جاتے۔ تو اس طرح سے مذہبی لحاظ سے ہندوؤں نے مسلمانوں کو بے انتہا پریشان کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہر طرح کا معاشی بائیکاٹ کیا، ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگا دیں، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے، مسلمان جو تھے فاقہ زدہ زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ تو اس طرح سے اور مزید اس کے ساتھ ساتھ جب مسلمانوں کے بچے جو تھے وہ اسکولوں میں جاتے تھے، ان کو زبردستی ہندو بنانے کی کوشش کرتے تھے، ماتھے پر تلک لگانا اور بندے ماترم ترانا ان کو گانے پر مجبور کیا جاتا تھا، اور اردو کی جگہ ہندی جو تھی وہ زبان جو تھی رائج کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ اس طرح سے ہندوؤں کے مظالم جو تھے وہ دن بدن مسلمانوں کے اوپر بڑھتے رہے، اور انہوں نے 1937 سے 1939 تک اس 2 سالوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر بھرپور طریقے سے ظلم کیا۔ جس حد تک، جس انتہا تک وہ جا سکتے تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، صرف اور صرف مسلمانوں کی شناخت اور پہچان کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جب اس وقت مسلمانوں کو کے اوپر بہت ظلم و ستم اور زیادتی ہوئی تھی، لیکن یہ ظلم و ستم اور زیادتی مسلمانوں کے لیے خیر میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو اس طرح پھر اس وقت مسلمانوں کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ یہ ظلم و ستم نہ ہوتا تو مسلمان شاید کبھی اس شدت کے ساتھ اپنے لیے ایک الگ ملک کی بات نہ کرتے۔ جب یہ ظلم و ستم، جو کہ یہ ظلم و ستم سے 1937 سے لے کے 1947 کے درمیان مسلمانوں پر ہوئے، تو اس وقت مسلمانوں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ اس کے علاوہ بالکل 1% بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہ سکیں، ہم ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ ابھی تو ان کو 7 صوبوں کے اندر حکومت ملی تھی، اگر پورے ہندوستان میں حکومت اگر مل جاتی، ابھی ان کو پورے ہندوستان کے اندر حکومت نہیں ملی تھی، اور وہ صوبائی خود مختاری کی حکومت تھی جو صوبوں کے اندر ان کو ملی تھی، اور جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے تھے، تو اس طرح سے ہندو ذہنیت کی عکاسی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی ذہنیت عیاں کر دی تھی مسلمانوں کے اوپر، اور اس طرح سے مسلمانوں کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا جو تھا وہ موقع ملا تھا۔ اب دیکھتے ہیں، مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا پٹنہ میں 1938 میں، تو اس اجلاس کے اندر محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے جو تھا وہ نوازا گیا تھا، محمد علی جناح کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ہی 1939 میں تو ان تمام وزارتوں نے، کانگریسی وزارتوں نے استعفے دے دیے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا برطانوی حکومت سے کہ ہمیں پورے ہندوستان میں حکومت کرنی چاہیے، ہمیں پورے ہندوستان کے اوپر کرنے کا جو حق جو ہے وہ ملنا چاہیے، کیونکہ یہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ ہم پورے ہندوستان کے اوپر حکومت کریں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے استعفے دے دیے، اور یہ بھی کہا کہ ہم محدود اختیارات میں رہ کر حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ چلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہندو جو تھے وہ پورے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے تھے۔ بہرحال پھر اس وقت 22 دسمبر 1939 کو جب ان کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا تو قائد اعظم نے تمام مسلمانوں سے اپیل کی یوم نجات منانے کی، تو پھر اس وقت مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ اب اس کے حوالے سے سوالات دیکھتے ہیں۔ 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ برطانوی حکومت نے جو تھا یہ آخری آئین جو تھا کب متعارف کروایا تھا؟ نیا آئین 1935 میں،
اور 1935 کا آئین کس نے متعارف کروایا تھا، اور اس میں صوبوں کو جو تھی کتنی خود مختاری دی گئی تھی، اس میں 86 صوبوں کو جو تھی خود مختاری جو تھی وہ دی گئی تھی، اور اس کے تحت کون سے انتخابات ہوئے تھے؟ صوبائی انتخابات 1937 کروائے گئے تھے، اور اس میں کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ حکومت میں آنے کے بعد کیا سلوک کیا تھا؟ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ مذہبی پابندیاں لگائیں، معاشی بائیکاٹ کیا تھا، اور پھر تعلیم کے حوالے سے مسلمانوں کے بچوں کو پریشان کیا، گاندھی کی پوجا یا مورتی پوجا کروائی، اور مسلمان بچوں کے ماتھوں پر تلک لگانے کا کہا گیا۔ یہ تمام مطالب جو شارٹ کوسچن میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا تھا 1938 میں، قائد اعظم کو اس میں محمد علی جناح کو اس میں کس لقب سے نوازا گیا تھا، اور کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ کب ہوا تھا، اور قائد اعظم نے کانگریسی وزارتوں کے مستعفی ہونے کے بعد مسلم قوم سے کس چیز کی اپیل کی تھی، مسلمانوں نے یوم نجات کب منایا تھا۔ اس قسم کے سارے سوال آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری کے حوالے سے۔ یہ آپ کے سارے سوالات تھے۔ بہرحال یہ دونوں ٹاپکس جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں۔ 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری اور علامہ اقبال کا جو تاریخی خطبہ ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش کریں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔